پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک وہ برکتوں والا مہینہ، وہ رحمتوں والا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ، انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ، نوافل اور عبادات کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، جنت کے دخول کا اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ، ایسے بابرکت مہینے کی آمد ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ اس مہربان ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں مہلت دی، چانس دیا پلٹنے کا، رجوع کا، توبہ اور استغفار کا، عرش والے کو منانے کا ایک موقع پھر دے دیا ہے کہ میرے بندو باز آ جاؤ، رک جاؤ میری نافرمانی سے، بغاوت اور سرکشی سے، گناہوں کے دلدل سے نکل آؤ میری رحمت کی طرف۔ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے، تمہاری مغفرت کرنے کے لیے، تم سے راضی ہونے کے لیے، تم سے صلح کرنے کے لیے، تمہیں جہنم سے نکالنے کے لیے، جنت کا وارث بنانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ بس میرے بندوں اور میری بندیوں، میری طرف پلٹ آ جاؤ، رجوع کر لو، مجھے منانے کی کوشش کر لو، میں بہت جلدی ماننے والا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، کمائی کا سیزن دنیا کمانے کے حوالے سے نہیں ہے، نیکیاں کمانے کا یہ مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا یہ موسم بہار ہے۔ اپنی مغفرت اور بخشش کروانے کا ایک سنہرا موقع اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع، جس میں ہم پہلے اس بات پر چند گزارشات رکھیں گے کہ روزہ کس پر فرض ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے اور نہ رکھنے پر وعید کیا ہے، اور آخر میں بتائیں گے کہ روزے کے مسائل کیا ہیں۔ آپ بہنوں میں سے جس کے ذہن میں بھی رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے حوالے سے، کسی بھی مسئلے کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ لکھ لیں اور پروگرام کے آخر میں دے دے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ وہ مسئلہ آپ کو سمجھا سکوں۔ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس پر روزہ فرض ہے۔ پھر یہ نہیں چلے گا کہ رمضان جانے پٹھان جانے،
یہ پٹھانوں نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہے روزہ رکھنے کا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے، اس نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک مقولہ مشہور ہے، رمضان جانے پٹھان جانے، تو ایسا نہیں ہے میری ماں بہنوں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں غیر مسلم اس سے نکل جاتا ہے، جو غیر مسلم ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہر عاقل پر روزہ فرض ہے، جو عقل مند ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، نفسیاتی نہیں ہے، دماغی توازن درست ہے، اس پر روزہ فرض ہے۔ ہاں جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، دماغی توازن درست نہیں ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ہر بالغ پر روزہ فرض ہے، جو بالغ ہے، سن بلوغت کو پہنچ چکا ہے، اس پر روزہ فرض ہے۔ جو نابالغ ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ہر تندرست پر روزہ فرض ہے، جو تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، ایسی بیماری لاحق نہیں ہے کہ جس بیماری میں ڈاکٹروں نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہو کہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ سکتی ہے، تو وہ اس بیماری میں روزہ نہیں رکھے گا۔ ہاں اس بیماری کی دو قسمیں ہیں، ایک وقتی بیماری ہے، ایک دائمی بیماری ہے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ ایک وقتی بیماری ہے، آج بیمار کل ٹھیک ہو گیا، 5 دن کے بعد ٹھیک ہو گیا، 10 دن کے بعد ٹھیک ہو گیا، تو یہ روزہ جو ہے قضائی دے گا، مطلب رمضان کے بعد، عید کے بعد جتنے روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں یہ روزہ رکھے گا۔ ایک دائمی مریض ہے، دائمی، جو لا علاج ہو چکا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ اسی طرح رہے گا اور روزہ نہیں رکھ سکتا، اب یہ کفارہ دے گا۔ کفارہ جو ہے وہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا آپ نے کھلانا ہے، یہ حساب رکھنا ہے۔ جو آپ خود گھر میں نارمل کھاتے ہیں اس حساب سے، مطلب آپ کے ایک بندے پر اگر خرچہ 200 آتا ہے تو آپ نے 200 دینا ہے، 250 آتا ہے تو آپ نے 250 دینا ہے، 300 آتا ہے تو 300 دینا ہے۔ اور بعض ایسے پیٹو ہوتے ہیں کہ وہ کھاتے ہی رہتے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا پھر مشکل ہو جاتا ہے بھائی۔ تو ایسے نفس سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے جو بھرتا نہیں ہے۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، ہمارے بعض بھائی بعض بہنیں اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ کھاتا ہوں یا میں سب سے زیادہ کھاتی ہوں، ہاں اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ فخر کی چیز نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نفس سے پناہ مانگی ہے جو نفس بھرتا نہیں ہے، کھاتا ہی رہتا ہے ہر وقت۔ جس طرح اونٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت جگالی کرتا رہتا ہے، یہ بھی اسی طرح ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہتا ہے، پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ ایسے نفس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اسی طرح جو مقیم ہے اس پر روزہ فرض ہے، مقیم جو اپنے گھر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، اس پر روزہ فرض ہے۔ جو سفر پر ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اس کو اللہ نے رخصت دی ہے، وہ سفر میں چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، چاہے تو نہ رکھے۔ بعد میں عید کے بعد جتنے روزے سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں یا وقتی بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں یا اپنے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے، جو شیر خوار بچے ہوتے ہیں بعض مائیں ان کو دودھ پلاتی ہے، ان کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے تاکہ بچے کے لیے دودھ بن سکے، تو وہ ان کے لیے رخصت ہے۔
یہ عید کے بعد جا کر جتنے روزوں کی قضائی ہے وہ اپنی قضائی پوری کر لے گی۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن پر روزہ فرض ہے۔ میری ماں اور بہنوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ ایک دیہاتی، ایک اعرابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد سوال کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر، میں اعرابی ہوں، دیہاتی ہوں، زیادہ لمبی چوڑی بات یاد نہیں رہتی، اسلام کی موٹی موٹی باتیں بتا دے، نصیحت فرما دے تاکہ میں اس پر عمل کروں اور جنت چلا جاؤں، جنت جانا چاہتا ہوں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور یہ اساسی معاملہ ہے، اساسی، یہ بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے، بنیاد۔ اگر بنیاد کمزور ہے تو اس پر آپ جتنی بھی لمبی چوڑی بلڈنگ بنا دے وہ عمارت قائم نہیں رہتی ہے، گر جاتی ہے۔ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور تم فرضی نماز ادا کرو، فرضی نماز۔ کیونکہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی امتحان بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تیری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ تو اللہ رب العالمین کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے جھکے اور اس طرح عبادت کرے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے۔ ایک تو آج ہماری عبادت ہے، ہماری نمازیں ہیں کہ ہم کوے کی طرح ٹونگے مارتے ہیں، ٹونگے۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، او میری بہنوں، سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ دل سے نماز پڑھا کریں، دل جب تک نہ جھکے نا اس وقت تک نماز ادا نہیں ہوتی۔ سر جھکانے سے، سر اٹھانے سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کی قبولیت کے شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق نماز ہوگی تو یہ بندگی، یہ عبادت قبول ہوگی۔ آگے اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور تو زکوٰۃ ادا کر۔ کیا کر؟ زکوٰۃ ادا کر، زکوٰۃ۔ میری ماں بہنوں، آپ میں سے اکثر کے پاس سونا، چاندی، زیورات، کرنسی موجود ہوگی۔ سال گزر جاتا ہے اور ہم یہ سوچ کر کہ اگر میں زکوٰۃ دوں گی اس میں سے تو یہ تو کم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب میرے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ، سب میری بہنوں کی آواز نہیں آئی، یا تو سو چکے ہو یا بخیل ہو چکے ہو۔ صلی اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما نقصت صدقۃ من مال، یہ صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے
یہ فرض ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کہ جو شخص دوسرے کو معاف کرنے لگ جائے، معافی نہیں ہے ہم میں۔ او میری بہنوں، معافی، ہم کہتے ہیں میں نے نہیں جھکنا، زیادتی اس نے کی ہے، گالی اس نے دی ہے، لڑائی اس نے کی ہے، ظلم زیادتی اس نے کی ہے، برا بھلا اس نے کہا ہے، میری بیٹی کے شادی پر وہ نہیں آئی ہے، میرے بیٹے کی شادی پر وہ نہیں آئی ہے، میرے ہاں فوتگی ہو گئی وہ نہیں آئی تھی۔ بس انہی باتوں کو لے کر ہم بڑا چڑھا کر اتنے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں کہ زندگی بھر اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاف کر دو۔ کیا کرو؟ معاف کر دو۔ معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہیے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ سر جھکا دو، ہاں میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دو، بھلے غلطی آپ کی ہے، زیادتی آپ نے کی ہے، لیکن میں صلہ رحمی کو قائم کرنے کے لیے میں معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر لو۔ جب آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دو گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جھک جاتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے، اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے، اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے۔ اگر عزت چاہیے تو معاف کرنا پڑے گا، معاف کرنا پڑے گا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کیا کر، اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان المبارک کے روزے رکھا کر، رمضان المبارک کے روزے رکھا کر۔ تو وہ اعرابی، وہ دیہاتی جو تھا نا، اس نے آگے سے جواب دیا، قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا۔ وہ اعرابی جواب دیتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر، جو دین آپ نے مجھے سکھایا، جو باتیں آپ نے مجھے کہی ہے نا، جس چیز کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے نا، دین اسلام کی جتنی موٹی موٹی باتیں آپ نے مجھے آج کی اس نشست میں سکھائی ہے نا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج کے بعد ان تمام باتوں پر میں عمل کروں گا اور اس میں کسی چیز کی کمی نہیں کروں گا۔ دین اسلام کی باتیں صرف سننے کی حد تک نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے عمل کی کمی ہے۔ یہ اعرابی، یہ دیہاتی، یہ ان پڑھ، یہ انگوٹھا چاپ آگے سے جواب دیتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، بس صرف عمل کروں گا۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا وَلَّا، پھر جب وہ مڑ کر واپس جانے لگا نا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ہاں جن کی نیت خالص ہونا، عمل کرنے کی نیت ہو، اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابھی تک اس نے روزہ نہیں رکھا، ابھی تک اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، ابھی تک اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، لیکن صرف ارادہ کر لیا ہے، ارادہ کرنے پر بھی اللہ نیکی عطا کرتا ہے۔ جب یہ واپس جانے لگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا،
او میرے ساتھیوں، تم میں سے اگر زمین کی پشت پر چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، اس عربی کو دیکھ لو، یہ آسمان کے نیچے اس زمین کی پشت پر چلتا پھرتا جنتی ہے۔ یہ ہے نیک نیتی کا اجر و ثواب، کہ نیک نیتی کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ جب اس نے ارادہ کیا کہ میں عمل کروں گا، روزے رکھوں گا، روزے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو عطا کرے تاکہ ہم اس میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکے۔ تو ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی اللہ پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے مومن گھبرایا نہیں کرتا۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمارا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو کمائی کا سیزن ہے، کمائی کا سیزن ہم نے کچھ اور سمجھ لیا ہے۔ جو بازاروں میں ہے وہ کہتے ہیں جتنا روزہ داروں کو کاٹ سکتے ہو قصائیوں کی طرح کاٹ لو، فروٹ کی ریٹ بڑھا دو، سبزیوں کے ریٹ بڑھا دو، گوشت کے ریٹ بڑھا دو، ضرورت کی اشیاء جتنی ہے اس کا ریٹ بڑھا دو، تاکہ جتنا اس مہینے میں جتنا کما سکتے ہو کما لو، جتنا کاٹ سکتے ہو کاٹ لو، جتنا ظلم کر سکتے ہو کر لو، تاکہ پھر پورا سال بیٹھ کے کھاتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کی قسم ہے جو اس نیت کے ساتھ کہ یہ کمائی کا سیزن ہے، مسلمانوں کو جتنا کاٹ سکتے ہو کاٹو قصائی کی طرح۔ میں نے دیکھا ہے کہ پورا سال وہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ان کے گھروں کے چولہے نہیں جلتے ہیں۔ جب نیت یہ ہو کہ بس اشیاء کی قیمت، خورد و نوش کی قیمتیں بڑھا دو، بڑھانا نہیں ہے، گھٹانا ہے، تاکہ ہر مسلمان، ہر غریب آسانی کے ساتھ خرید سکے، خرید و فروخت کر سکے، اپنے بچوں کو کھلا پلا سکے، آسانی پیدا کرنا ہے۔ یہ کمائی ہے۔ کمائی کا سیزن اس طرح بنے گا کہ آپ کا روزہ قرآن کی تلاوت میں گزرے، قرآن کی تلاوت۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لا أقول ألف لام میم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں سن لو، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے ایک حرف، اور میری بہنوں پورا قرآن نہیں، کوئی پارہ نہیں، کوئی سورت نہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی لفظ نہیں، صرف ایک حرف ہم کس کو کہتے ہیں؟ الف لام میم۔ یہ کتنے حرف ہے؟ ایک نہیں ہے، 3 ہے۔ یہ 3 حرف بنتے۔ اللہ کے نبی فرماتے جس نے الف لام میم پڑھا، الف لام میم پڑھا، اس کو کتنی نیکیاں ملے گی؟ 30۔ کیونکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور جس نے پورا قرآن پڑھ لیا ہو اس کو کتنی نیکیاں ملی گئی۔ تو اس لیے ایک سنہری موقع ہے آپ تمام بہنوں کے لیے بھی، اور جتنی آج میری مائیں بہنیں اس پروگرام میں شریک ہیں، ان سے میری گزارش، ان سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بروز اتوار، یہ جو کل اتوار ہے، کل صبح 10 بجے سے انشاءاللہ دورہ تفسیر قرآن انشاءاللہ اسی مدرسے میں شروع ہونے والا ہے۔ یہ ایک سنہری موقع ہے آپ تمام بہنوں کے لیے جو مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتی، جو روزانہ نہیں آ سکتی، جو پورے سال نہیں آ سکتی، ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ 1.5 مہینے کے اندر، 1.25 مہینے کے اندر پورا قرآن وہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لے گی۔ تو میری آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام بہنیں اس میں ضرور شریک ہو، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے، کیونکہ جس کا تعلق
رب کے قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ آلہ بن جاتا ہے۔ آلہ، آلہ کس طرح بنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور میری ماں و بہنوں، جس رب نے یہ قرآن نازل کیا وہ آلہ، سب سے آلہ، جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتوں میں سب سے آلہ، جس نبی پر نازل کیا وہ نبی سب سے آلہ، جس مہینے میں نازل کیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے آلہ، جس رات میں نازل کیا وہ رات تمام راتوں سے آلہ۔ تو پھر جس قوم کے لیے، جس امت کے لیے، جن لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اگر وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، اس کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بن جائے، تو وہ بھی ہے تمام لوگوں سے اعلیٰ، وہ بھی تمام لوگوں سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، ہاں وہ تمام لوگوں سے اعلیٰ ہے۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں، کاغذ کاغذ ہے، لیکن جس کاغذ پر رب کا قرآن لکھ دیا جائے وہ کاغذ تمام کاغذوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جس چیز کا بھی، میری ماں و بہنوں، جس چیز کا بھی رب کے قرآن کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے وہ اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اعلیٰ بننا چاہتی ہیں تو رب کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ یہی کمائی کا سیزن ہے، کمائی کے سیزن کا یہی مطلب ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ تو جتنی میری مائیں بہنیں یہاں شریک ہیں ان تمام سے میری گزارش ہے کہ وہ ابھی جاتے ہوئے، یہاں میری بہنیں بیٹی ہوگی، آپ ان کے پاس اپنا رجسٹریشن کروائیں، اپنا نام اور اپنا نمبر لازمی لکھوا دیں کہ ہم اس دورہ تفسیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ آپ کا نام لکھ لیں، نمبر لکھ لیں، رجسٹریشن ہو جائے، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ کتنی مائیں بہنیں اس میں حصہ لے رہی ہے، تاکہ اس حساب سے آپ کے لیے پرسکون جگہ کا انتظام کر سکے، تاکہ آپ سکون سے یہاں آ کر رب کا قرآن سنیں، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائے۔ تو تمام میری ماں و بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ لازمی آج اپنا رجسٹریشن کروا دیں، جو بہنیں یہاں آئی ہے، اور جو موجود نہیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ان کو بھی اطلاع دیں کہ وہ اتوار والے دن صبح 10 بجے یعنی کل صبح 10 بجے تمام میری مائیں بہنیں یہاں شریک ہو۔ انشاءاللہ ٹائمنگ کے حوالے سے ہم ترتیب بنا دیں گے کہ ابھی جو رمضان سے پہلے کے ایام ہیں اس میں جو ہے ہم نے کیا ٹائم رکھنا ہے، تاکہ جو بچیاں ہمارے ادارے میں پڑھتی ہے مدرسۃ الصفا لدعوۃ و تعلیم میں، وہ بھی شریک ہونا چاہتی ہے، ان کے سکول کا مسئلہ ہے، تو ہم رمضان سے پہلے ایک اتفاقی ٹائم منتخب کر لیں گے آپ تمام بہنوں کی موجودگی میں، جس میں آپ بھی شریک ہو سکیں اور ہماری بچیاں بھی وہ بھی شریک ہو سکیں۔ تو ایک ٹائم ہم منتخب کر لیں گے اس کے لیے، اور انشاءاللہ دورہ تفسیر کے فرائض جو ہے وہ ہماری بہن محترمہ باجی اقرا ساجد صاحبہ وہ انشاءاللہ انجام دے گی۔ انہوں نے پہلے بھی ماشاءاللہ دورہ تفسیر کروایا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو دورہ تفسیر کروائے گی۔ تو آپ تمام بہنوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کمائی کے سیزن میں ضرور شریک ہوں۔ یہ کمائی کا سیزن ہے، یہ کیا ہے میری بہنوں؟ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا، یہی کمائی کا سیزن ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، اور اس کا بہترین موقع یہ ہے کہ آپ اس دورے میں شریک ہو جہاں آپ قرآن کی تلاوت بھی کرو گی اور وہاں آپ قرآن کو سمجھو گی، جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ عرش والا اعلان فرماتا ہے، لوگو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس چیز کی، اس کتاب کی، اس قرآن کی جو آسمان سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو اتباع ہم کیسے کریں گے جب ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا؟ تو یہ ہے کمائی کا بہترین سیزن اور بہترین موقع کہ آپ
नेकियां कमा सके। तो तफसीर में तमाम बहनें इंशाअल्लाह शरीक होंगी ना, इंशाअल्लाह। तो आगे चलते हैं हम दूसरी हदीस की तरफ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जो रोज़ा नहीं रखते, बावजूद सेहत के, बावजूद ताकत के रोज़ा नहीं रखते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था तो मेरे पास दो आदमी आ गए। ख्वाब का वाक़या है, कहा मेरे पास दो आदमी आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे लेकर चल पड़े। तो एक पहाड़ी के पास लेकर आए। ओ मेरी बहनों तवज्जो रखना, बड़ी कीमती बात है और मेरे मोहम्मद की बात से कीमती बात कायनात में किसी की नहीं हो सकती। मेरा नबी फरमाता है, मुझे एक पहाड़ी के पास लेकर आए, बहुत ऊंचा पहाड़ है, वहां पर लाकर मुझे खड़ा किया और मुझे कहा, मोहम्मद ऊपर चढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने फरमाया, इन्नी ला उतीक़ुहु, मैं नहीं चढ़ सकता, ये तो बड़ा ऊंचा पहाड़ है, मैं ताकत नहीं रखता कि मैं इस पर चढ़ सकूं। तो उन दोनों आदमियों ने कहा, तुम चढ़ना शुरू करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर उन्होंने मेरी मदद की और मैं ऊपर चढ़ा। जब मैं पहाड़ी के चोटी पर पहुंच गया, पहाड़ी के चोटी पर पहुंचा, तो मैंने लोगों की चीखों पुकार सुनी। मैंने लोगों को चीखते हुए सुना वहां पर कि लोग चीख रहे हैं, दहाड़े मार रहे हैं, पुकार रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि ये जहन्नमियों की चीखों पुकार है, ये जहन्नमी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। बड़ी सख्त जगह है मेरी बहनों, बड़ी सख्त जगह है। कहते 100 साल तक, 100 साल तक, हाँ हाँ मेरी बहनों 100 साल तक, 100 साल तक ये जहन्नमी पुकार रहे होंगे, या मालिको लियक़ज़ि अलैना रब्बुक। मालिक उस चौकीदार का नाम है, उस दरोगे का नाम है, उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम है जो जहन्नम के ऊपर चौकीदार होगा। ये जहन्नमी पुकारेंगे, या मालिको लियक़ज़ि अलैना रब्बुक, ए मालिक अपने रब से कहो ना कि वो हमें इस जहन्नम से निकाल दे। कहते 100 साल तक वो खामोश रहेगा। और 100 साल के बाद जवाब देगा, क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, ज़लील व रुस्वा इसी में पड़े रहो, मुझसे बात मत करो। अल्लाह हम सबको इस जहन्नम की आग से बचाए। कहा यह जहन्नमियों की चीखों पुकार है, जहन्नमियों की चीखों पुकार। वहां मैंने कुछ लोगों को उल्टा लटकते हुए देखा है, जिनको उल्टा लटकाया गया है और उनके मुंह को चीरा जा रहा है। उनके मुंह को जिस तरह मुंह में कोई सलाखें डालकर, कोई चीज डालकर उसको यूं फाड़ा जा रहा हो, चीरा जा रहा हो और वो चीखो पुकार कर रहे हो। तो मैंने पूछा कि ये कौन बदबख्त लोग हैं जो उल्टा लटक रहे हैं और जिनके मुंहों को चीरा जा रहा है। तो मुझे बताया गया कि ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने सेहत दी, ताकत दी और वो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के रोज़े नहीं रखा करते थे।
یہ وہ روزہ خور ہیں، یہ وہ روزہ خور ہیں جو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں بھی کھاتے پیتے تھے، یہاں بھی کھانے پینے سے نہیں رکتے تھے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں۔ تو میری ماں و بہنوں، جہاں ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے، جہاں نہ رکھنے پر یہ سخت وعید ہے، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ جو ہے آدم کی تمام اولاد جو بھی عمل کرتی ہے اس کا اجر و ثواب اس کے لیے ہے، لیکن الصوم لی وانا اجزی بی، کہ یہ روزہ جو وہ رکھتا ہے نا، روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے پہلے رمضان کے روزوں کے لیے تیاری پکڑنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، فرضیت کے ساتھ کہ میرے اللہ کا مجھ پر یہ حق ہے اور مجھے روزہ رکھنا ہے، اور اس طرح رکھنا ہے جو شرائط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلائی ہے کہ ان شرائط کے مطابق آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بس صبح سے لے کر شام تک بھوکا ہے، پیاسا ہے، بس صرف کھاتا نہیں، پیتا نہیں، باقی سب کچھ کرتا ہے۔ کتنی بدبختی ہے کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا ہے، تاکہ میرا بندہ احسن طریقے سے میری عبادت کر سکے، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین کی اس طرح عبادت نہ کر سکے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ تو پھر ہم سے بڑھ کر بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ تو میری ماں و بہنوں، آخر میں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے حوالے سے باقی آپ سنتی رہتی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی دروس ہوں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ کمائی کے سیزن کے حوالے سے مختلف باتیں ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، روزے کا اہتمام کریں، نوافل پڑھیں، آپ صدقہ و خیرات کریں، آپ زکوٰۃ ادا کریں، آپ اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی قائم کریں، آپ افطاری کے لیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، ان کو دعوت دے، ان کو افطاری کرائیں، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ یہ تمام کمائی کے سیزن ہیں۔ کچھ مسائل ہیں روزے کے حوالے سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا، تو اسے چاہیے کہ وہ رات سے نیت کر لے۔ رات سے نیت کرنا ضروری ہے، مطلب سحری کے ٹائم نیت کرنا، یا اگر وہ رات کو سوتے وقت نیت کر لے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، اگر وہ سحری میں نہ بھی اٹھ سکا تو اس کی نیت ہو جائے گی۔ کیوں کہ نیت کے بغیر فرضی روزہ نہیں ہوتا، اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اور نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے دل سے ارادہ کیا کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، بس آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ یہ جو نیت ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، اس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری ماں و بہنوں، کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کو اپنائیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ یہ نیت وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، اس کا قرآن اور سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل سے ارادہ کر لیا ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گی، آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ ایک چیز یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے نیت کرنا ہے۔ نمبر 2، سحری کرنا ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ،
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी किया करो, क्योंकि सहरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। हम क्या करते हैं, रमज़ान के महीने में हम 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक ठूंसते रहते हैं, खाते रहते हैं। कभी बर्गर आ गए, कभी पिज़्ज़ा आ गए, कभी शवारमा आ गए, कभी हलवा पक गए, कभी क्या पक गए। 3 बजे तक हम खाते रहते हैं और सहरी के टाइम सो जाते हैं। जिस चीज में मेरा नबी फरमाता है कि इसमें बरकत है, तोड़ा खाओ, उठ जाओ तोड़ा खा लो, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत डाल देता है। तो उस बरकत वाली चीज को हम छोड़ देते हैं और जो बेबरकती चीज है जिससे मेरे नबी ने पनाह मांगी है, वमिन नफ्सिन ला तशबा, उस नफ्स से मेरे नबी ने पनाह मांगी जो बढ़ता नहीं, वो हम रात को 3 बजे तक काते उसको भर नहीं सकते, सेगी के टाइम सो जाते। तो मेरी माँ बहनों, दूसरा मसला क्या है, नियत के बाद आपने क्या करनी है, आपने सहरी करनी है। सहरी के लिए लाजमी उठना है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप रात को जल्दी सोएं। जल्दी सोगी आप तो सहरी में आपको आसानी होगी उठने में। आपने उठना है, सहरी करनी है, भले आप तोड़ा खाएं अगर ज़्यादा नहीं खा सकते, पर सहरी आपने ज़रूर करनी है। तीसरा मसला ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ्तारी में जल्दी करो और सहरी लेट किया करो। सहरी लेट किया करो यानी बिल्कुल आज़ान से मुत्तसिल, जब आज़ान होने में आधा घंटा रह जाए, 20 मिनट रह जाए, आप सहरी कर लो और उसके बाद सहरी बंद कर लो। और अफ्तारी में जैसे ही आज़ान हो जाए तो फिर पकोड़े और समोसे का इंतजार नहीं करना। हमारा हाल बिल्कुल बरअक्स है, उल्टी गंगा बह रही है। हमारी सहरी जो है वो जल्दी होती है और हमारी अफ्तारी जो है वो लेट होती है। भाई रुक जाओ, अभी चाट नहीं बना है, अभी समोसे नहीं बने, अभी पकोड़े नहीं बने, तो फिर हमारी वो जो अफ्तारी होती है वो जब तक फिर हम करते तो ईशा का टाइम हो चुका होता है और करते भी फिर माशाअल्लाह हम ऐसे पकोड़े दबा के खाते हैं कि फिर तरावी तो कुजा ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ पाते। हाँ, जिसको देखो ढिकागे मार गए, अले कसी चल दे वही जी गैस थे नो गैस पर खुद ही गना चलता पकोड़े समोसे ची दिवाली दी। तो मेरी माँ बहनों, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपने बिल्कुल आज़ान से मुत्तसिल सहरी करनी है। चौथा मसला ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बेटा खामोश हो जाओ, ओ मेरा बच्चा खामोश हो जाओ, ठीक है। चौथा मसला ये है कि अगर आप लेट हो गई, देखो बतकाज़े बशरियत इंसान है, लेट उठ गए, अभी 5 मिनट आज़ान में है, आपने तैयारी की और जल्दी जल्दी खाना सामने रखा, खाना शुरू कर दिया आपने, इतने में आज़ान हो गई है। तो आज़ान होते ही भी आप अपना खाना खा सकती है जो सामने पड़ा है, जो बुनियादी चीज़ है। मतलब आप चावल खा गई है तो आप सिर्फ चावल वो प्लेट साफ कर लें, भले आज़ान हो जाए, कोई मसला नहीं है, आप वो चावल खा लें। या अगर सालन रोटी सामने पड़ा है तो आप वो मुकम्मल कर लें, भले आज़ान हो जाए, आप उसको खा लें और इसका इंतज़ार नहीं करें कि भाई आज़ान तो हो गई है, कारी साहब ने कहा था कि आज़ान हो भी जाए फिर भी खा सकते हैं, तो खाना भी हो गया, फिर उसके पीछे सेवैयाँ भी आ गई, फिर उसके पीछे अलग यो कब चे उमरा उड़ा खा, हाँ ब्याह चई भी हो जाए और फिर, तो मेरी बहनों ये नहीं है, ठीक है। मसले को समझे, गलत मतलब ना ले, गलत फ़ायदा ना ले उससे, क्योंकि वो आपके रोज़े को फासिद कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ यहाँ तक इजाज़त दी है कि आप जो सामने खाना पड़ा हुआ है, जो आपके लिए ज़रूरी है, रोज़ा रखने के लिए ज़रूरी है, वो आप खा लें। बाकी चीज़ें आप सेवैया भी छोड़ दे, चाय भी छोड़ दे, शरबत भी छोड़ दे, जूस भी छोड़ दे, बस सिर्फ वो खाना खा ले और अपना रोज़ा शुरू कर ले। इसी तरह रोज़े की हालत में आप सर पर तेल भी लगा सकती हैं,
आप कंघी भी कर सकती हैं, आप मिसवाक भी कर सकती है, आप सुरमा भी लगा सकती हैं, ठीक है, आप नहा भी सकती हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा गर्मी लगे आप गीला कपड़ा सर पे भी रख सकती हैं, ठीक है, आप कुल्ली भी कर सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह अगर आप शाम के टाइम खाना बना रही है तो आप उसमें नमक चख लिया करें, अगर आप चाहती हैं कि मियाँ ना बिगड़े। मियाँ, वो बहनों सो तो नहीं गई हो? हाँ, मियाँ हस्बैंड जो है वो बिगड़ ना जाए, लाजिम बात है। अब आपने पकोड़े में नमक इतना डाला है कि उसने पहला पकोड़ा खाते ही ब्लड प्रेशर हाई हो गए तो फिर लड़ाई तो लाजिम है ना। तो आपने क्या करना है, आप नमक चख सकती हैं, रोटी में भी, सालन में भी, पकोड़े में भी, चाट में भी, आप मीठा भी चख सकती हैं। चखने का मतलब ये है कि चखा जाता है ज़बान से, आपने ज़बान पे रखा, चखा और वापस नीचे थूक दिया, इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह रोज़े की हालत में थूक निगलना, मुंह में थूक आ जाता है, थूक निगलने से रोज़ा जो है वो नहीं टूटता, ठीक है। इसी तरह दर्द के लिए, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है और आपने इंजेक्शन लगवाना है कि दर्द सिर्फ दर्द ख़त्म हो जाए, वो आपके भूख और प्यास को ना मिटाए, सिर्फ दर्द ख़त्म करे, तो ऐसा इंजेक्शन आप लगा सकती हैं। इसी तरह अगर कोई भूल चूक के खा पी ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। अगर आपके सामने कोई भूल कर खा रहा है तो उसको रोकना नहीं है, आपने उसको खाने दें ताकि वो खा ले, क्योंकि अल्लाह उसको खिला पिला रहा है, तो आप क्यों रोक रही हो? जब वो खा पी ले तो फिर उसको याद दिला दें, भाई आपका रोज़ा था, हाँ आप रोज़े की हालत में खा रहे हो, तो फिर याद दिला दिया करे। भूल चूक के खाने पीने से जो है वो रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह शाम को अफ्तारी जो है वो जल्दी करना है और अफ्तारी थोड़ी करनी है, थोड़ी। ये हमारे यहाँ जो मेरी माँ बहनों मामूल बन चुका है कि दस्तरखान भर देते हैं, खाना भी ज़ाया हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें खा के खाना भी नहीं खा सकता और फिर नमाज भी नहीं पढ़ सकता, तरावी भी रह जाती है। तो आप एहतमाम करें कि थोड़ा खाएं और ताकि नमाज भी पढ़ सके, तरावी भी हम मुकम्मल पढ़ सकें। और आखिरी बात, और अपनी बात ख़त्म करता हूँ, वो ये है कि अगर किसी मेरी बहन को कुरान ज़्यादा हिफ़्ज़ नहीं है, याद नहीं है, और वो तरावी लंबी पढ़ना चाहती है, लंबी तरावी पढ़ना चाहती है, तो वो कुरान हाथ में पकड़ कर कुरान देख के पढ़ सकती है तरावी के अंदर, इसमें कोई हरज नहीं है देख कर कुरान पढ़ने में, तो वो कुरान देख कर पढ़ सकती है। मज़ीद कोई सवाल आपकी तरफ से हो तो वो आप भेज दें, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस कमाई के सीज़न में उस तरह कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिस तरह अल्लाह उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने को गुजारने की और इसके हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। और मैं फिर एक मरतबा आप तमाम बहनों से गुजारिश करूँगा कि आपने लाजमी आज रजिस्ट्रेशन करना है और कल सुबह 10 बजे आपने जो है इसमें दौरा तफसीर के लिए आपने पहुंच जाना है। जी भाई। ये एक मेरी बहन ने सवाल किया है ज़कात और सदक़ात जो है क्या अहले किताब को दे सकते हैं? वैसे ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन क्या सवाल है बेटा आपने? ज़कात